ڈاکٹر شازی انور چیمہ، جی اگر میں عبداللہ بھائی آپ کے پاس دوبارہ واپس آتا ہوں. ڈاکٹر شازی یہ بتائیے، اگر مذاکرات نہیں ہونے تو پھر کیا ہونا ہے؟ اگر معاہدہ نہیں ہونا تو پھر کیا ہونا ہے؟ اور 21 تاریخ تک کی تو ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد کیا پھر جنگ دوبارہ ہو سکتی ہے؟ آپ کو چانسز نظر آتے ہیں ایک ایسے موقع پر جبکہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ سے 400 جو صحافی ہیں انہوں نے پاکستان کے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی بہت بڑا ایونٹ ہے، لیکن اس سے پہلے ایران کا یہاں پر نہ آنا اور دوبارہ جنگ کے سائے. کیا کہتی ہیں آپ؟ سب سے پہلے عبداللہ گل صاحب کو السلام علیکم. آج یہ کوئی تیسری چوتھی دفعہ ہو رہا ہے کل رات سے کہ ہم ایک ہی سکرین جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں، اور اب ایک دوسرے کی اوپینین سن سن کے ہم خود جو ہیں وہ ہمیں پتہ چل گیا ہے، اور وہ شاید اکتا بھی جائے میرے پوائنٹس کو جو کہ پھر میں ریپیٹ کرتی رہتی ہوں. جی تو میرا خیال یہ ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ کسی نہ کسی فارم اور شیپ میں چلتے رہیں گے. این وائی کی بات ہو رہی ہے تو سٹیو وٹکاف جو ہیں وہ آ جائیں گے، ایک دو بندہ اور بھی آ جائے گا، صحافی بھی آ جائیں گے. ایران سے ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی آ جائے، ان کا بھی کوئی تھرڈ فورتھ ٹیئر کا بندہ ہو سکتا ہے لاسٹ منٹ پہ آ جائے. ایک تو آپشن یہ ہے، اور یہ بیٹھ کے بات کریں گے اور بات چیت کا سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن اس بات کی پاسبلٹی سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہوسٹیلٹی جو ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گی، اور امریکہ جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ ایک اسٹریٹجک پاز تھا، اور وہ ٹائم بائی کر رہا تھا، جس کو ایٹ دا سیم ٹائم ایران نے بھی یوز کیا. اور رپورٹس ہیں کہ ایران بھی جو ہے وہ اپنی تمام جہاں پہ جتنا ڈیمیج تھا اس کو وہ ٹھیک کر رہے تھے، اور وہ فلی پریپیئرڈ ہیں ایک اور اٹیک کے لیے. جب دونوں پارٹیز اور ان کے انٹیل اور ان کے جو ڈیپ سے اسٹیٹ سے کنیکٹڈ میڈیا اور تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، جب اس طرح کی رپورٹس دینی شروع کر دیتے ہیں، اور خاص طور پہ اگر آپ کو آلریڈی پتا ہو کہ کہاں سے کون کس کا ماؤتھ پیس ہے، تو وہاں سے بہت شدید اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ ایک اور راؤنڈ جو ہے وہ پاسبل ہے. ایرانی اس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، امریکی کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ٹرمپ اس کے لیے جائیں گے، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو، لیکن نیگوسیشنز بھی اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح چلتی رہیں گی. بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایران کو اس بات کے لیے جو ہے وہ سمجھایا ہے کہ وہ یہ ونڈو آف اپرچونٹی جو ہے وہ اویل کر لے. کوئی بھی جو ہے کسی کا جسم جو ہے وہ لوہے کا نہیں بنا ہوتا، چاہے وہ کتنا ہی بہادر اور سورما کیوں نہ ہو، آپ کا نقصان بہرحال بہت زیادہ اور بھی ہو سکتا ہے. تو ایک بڑی مزیدار ونڈو آف اپرچونٹی ہے. پورا ویسٹ آپ کی ریزیلینس پہ آپ کو تعریف کر رہا ہے، آپ نے ہاسٹیلٹی کو ایبزارب کیا ہے، آپ نے اپنی رجیم، اپنی پولیٹیکل سسٹم کو آپ نے سسٹین کیا ہے. آپ فاتح ہیں، آپ کیوں نہ تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے بڑھیے اور ان چیزوں کو جو ہے تھوڑا سا نیگوسیشن سے سالو کریے، بجائے اس کے کہ آپ بھی ٹرمپ کی زبان میں اتنے ہی ہائپر میسکولن ہو جائیے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ اگر ایک بیان دیں گے تو اب آپ کو ایرانی میڈیا سے بھی وہ بیان آ جاتا ہے. تو اس کا جواب وہاں سے یہ آ رہا ہے کہ یہ نیگوسیشن جو امریکہ کی طرف سے آئی ہیں یہ کبھی بھی آنیسٹ نہیں تھی. یہ اسٹیٹ آف ہرمز کا بلاکیٹ جو تھا وہ ملٹری پریزنس کو بڑھانے کا ایک بہانہ تھا، اور اس کے بعد جو ہے یا تو ہم پہ ڈائریکٹ اٹیک ہونا ہے یا کوئی بہت بڑا فالس فلیگ آپریشن ہونا ہے. یہ ہمارے پاس رپورٹس ہیں، ایرانیوں کے پاس، لہٰذا ہم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں. کیونکہ اس کے اگر ہم دیکھیں تانے بانے تو کہاں ٹرمپ پہلے آ رہے تھے، پھر جے ڈی وینس آ رہے تھے، اب صبح این وائی آ رہے ہیں، ابھی کہیں سے کوئی میڈیا یہ بھی بتا رہا ہے کہ جے ڈی وینس بھی شاید آ سکتے ہیں. اور ہمارا جو فورن آفس ہے وہ بالکل اس معاملے میں ہم سے یہی کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ پیشنس سے کام لیں، نہ تو اوور پیسٹیمسٹ ہوں، نہ آپ اوور جو ہے وہ آپٹیمسٹ ہوں. آپ ریئلسٹ ہوں اور آپ چیزوں کو لے کے چلیں. نہ ہمیں کوئی ٹائم فریم دیا جا رہا ہے اور نہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی کون اگلے نیگوسیشن میں جو ہے کیا ہونے والا ہے. تو نہیں، وہ ہمیشہ بتاتے ہیں، اب وہ نہیں بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گم گو کی کیفیت ہر جگہ پہ ہے. اور ہمارا جو میڈیا سے لے کر ہمارا فورن آفس سب اتنے ذمہ دار ہیں کہ خواہ مخواہ کے بیانات آپ کو نہیں دکھائی دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کھٹاس اور کھٹاس کے ساتھ ساتھ کسی نے رنگ میں بھنگ تو بہرحال ڈالی ہوئی ہے. جی اس ملٹیپل کوریڈورز کی طرف سے آ سکتی ہے. لیکن اگر ٹرمپ جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اس طرح سے فاتح بنا لوں کہ ایران گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائے، تو ایران اس پہ راضی نہیں ہے. اور اگر ایران یہ چاہ رہا ہے کہ امریکہ ناک رگڑتا ہوا آئے اور اسٹیٹ آف ہرمز کی دیواروں پہ ناک رگڑتا ہوا مجھے نظر آئے، تو یہ امریکہ نہیں کرنے والا ہے. اور اب
ان دونوں کو درمیان میں بٹھا کر یہ کیسے سمجھایا جائے کہ آپ کے دونوں کے پاس ایکسٹریمسٹ جو ہے وہ ایلیمنٹ ہیں, صحیح. اگر آپ ان دونوں کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیں تو کوئی مڈل گراؤنڈ آپ کو مل ہی سکتا ہے. مگر آف کورس پاکستان جو ہے اس میں کوشش کر رہا ہے, فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, اور پھر بہت سے لوگ اس میں انوالو ہیں. اس میں جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں وہ آپ کو ایسے ہی ہے جیسے ٹپ آف دا آئس برگ ہے. جو چیزیں اس کے سرفیس سے نیچے ہیں وہ اتنی زیادہ ڈیولپ ہو رہی ہیں. چائنا کی جو ہے وہ اتنی ووکل انٹری ہے اس کے اندر, چائنا کے بیانات ہیں. چائنا نے کہا ہے کہ جی ہماری تجارت کو آپ کسی صورت مشروط مت کیجیے اس جنگ کے ساتھ, ہماری مرضی ہم جس سے تجارت کریں گے, اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس پہ بلاکیڈ آپ نہیں لگا سکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اور رشیا جو ہے اس نے اپنی ایک اسیسمنٹ, انٹیلیجنس اسیسمنٹ رپورٹ شائع کی ہے, جو میں ابھی میری کلاس تھی اس سے پہلے میں پڑھ رہی تھی, تو اس میں انہوں نے بتایا ہے ایگزیکٹلی وہی ڈاٹس جو میں کنیکٹ کر رہی تھی کہ یہ اسٹریٹجک پاز تھا. اور انہوں نے بھی اندیا دیا ہے کہ ہوسٹیلٹی جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے ہو سکتی ہے, اور وہ بھی امریکہ کی طرف سے, اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کیسے روکا جائے. صحیح. اور یہ باقاعدہ ان کی انٹرنل منسٹری کی جو ہے وہ رپورٹ تھی, ان کے اپنے ویب سائٹ پہ انہوں نے پبلش کی ہوئی ہے کہ جی ہمارا یہ خیال ہے کہ ایران جو ہے وہ کنسولیڈیٹ کر گیا ہے, ایران کی رجیم انٹیکٹ ہے, ایران مزید بلوز بھی ایبزارب کر سکتا ہے, اور امریکہ جو ہے وہ ایک لاسٹ اٹیمپٹ جو ہے وہ ضرور کرے گا, لیکن ساتھ ساتھ وہ نیگوسیشن بھی لے کے چلتا رہے گا. پھر اس صورت میں آپ دیکھیں اب میرے اور آپ جیسے اور ہم سب لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں کی سچویشن جو ہے وہ کتنی, ایک تو ہم پہ ذمہ داری کا بوجھ ہوتا ہے, اور ساتھ میں پھر کہ ہم نے سچ بھی بہرحال بیان کرنا ہوتا ہے, جس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ پیسیمسٹ ہو رہے ہیں یا آپ آپٹیمسٹ ہو رہے ہیں. سچ ہے نا, تو آپ کی اپنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کی اپنی کریڈیبلٹی بھی ہے. بالکل. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ نیگوسیشنز جو ہیں یہ 3rd ایئر تک چلتی رہیں گی, اور شاید ہاسٹیلٹی کا ایک اور راؤنڈ بھی ہو جائے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ گھٹنے ٹیکتے ہوئے سب کے سب جو ہیں ٹھیک. آئیں گے مذاکرات پہ ہی, کیونکہ کسی مسئلے کا حل آج تک ہم نے بغیر یہ ڈاکٹر صاحب مذاکرات آپ کی کے بات بھی بالکل بجائے درست ہے کہ بڑے سے بڑے مسئلہ جو ہے وہ بھی مذاکرات کی ٹیبل پہ ہی حل ہوتا ہے, خواہ وہ جنگ سے پہلے آپ مذاکرات کامیاب کر لیں یا جنگ کے بعد بھی آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پر ہی آنا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر شازیہ, یہ آپ بتائیے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایران میں ڈیفرنٹ پاور سینٹرز موجود ہیں. ایران کی ایک سیاسی قیادت ہے جو جیسے کہ ہم نے دیکھا عباس عراقچی نے آبنائے ہرمز کھلوانے کا اعلان بھی کیا, انہوں نے کہا کھول دیا ہم نے. پھر اس کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ پاسداران انقلاب اس بات سے شاید خوش نہیں ہیں, وہ مذاکرات نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں ہم جنگ لڑنا چاہتے ہیں, ہم تو بڑی کامیابیاں ہم نے حاصل کر لی ہیں, اصل دباؤ جو ہے وہ امریکہ پر ہے. اب یہ بتائیے کہ فائنل کس کی بات جو ہے مانی جائے گی, اور کیا یہ ڈیوائیڈ ایران کے اندر موجود ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اتنی بڑی جو ہے وہ خلیج ان کی گورنمنٹ میں موجود ہے. ان کی گورنمنٹ کے ڈفرینٹ جو ہیں وہ لیئرز ضرور ہیں, لیئرز بھی نہیں کہنا چاہیے, ڈفرینٹ پلرز ہیں. پولیٹکس جو ہے وہ ایک الگ سے, ان کے پاس پارلیمان بھی ہے, ان کے پاس مجلس شورا بھی ہے, ان کے پاس جو مذہبی جو ہے وہ ان کی ریپریزنٹیشن بھی ہے. تو اس میں کوئی 4-5 جو ہے ان کے پلرز بنتے ہیں جو مل کر ہولسٹکلی حکومت کو چلاتے ہیں. تو جو ویسٹرن جو وے آف گورننس ہے اس کو اور جو ہمارا شریعہ لا ہے اس کو ملا کر جو ہے وہ کوئی ایسا سسٹم بنتا ہے. کوئی ایسی خبر جو ہے وہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی رفٹ ہے, کوئی دراڑ ہے, یا کسی بیان پہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ لیفٹ ونگ جو ہے وہ ٹلٹ کرتے ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں ویسٹ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے چاہیے, اور کچھ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے میں ہم نے بہت وقت ضائع کیا ہے, ہمیں اپنا جو ہے وہ ایسٹ کی طرف دیکھ کر اپنے فیوچر کو دیکھنا چاہیے تھا, اور اپنے مسائل کو بہت پہلے حل کر لینا چاہیے تھا. تو یہ اتنا سا ڈیوائڈ ہے. جہاں تک نیگوسیشن کا تعلق ہے تو وہ نیگوسیشن کی طرف ان کی اگر ریلکٹنس ہے تو وہ جسٹیفائیبل ہے, وہ سمجھ میں آنے والی ہے. وہ نیگوسیشن آج تھوڑی کر رہے ہیں ان کے ساتھ, وہ تو بارہا ان نیگوسیشن کے جو ہے وہ پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں, اور ہر دفعہ نیگوسیشن جو ہے ایز اے پریٹینس ان کے اوپر یا تو ٹائم بائی کرنے کے لیے یا کوئی اور جو ہے وہ پیٹ میں چھرا گھونپنے کے لیے یا ان پہ اٹیک کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. اس دفعہ چونکہ وہ نیگوسیشن میں خود نہیں کود پڑے ہیں اور اس کے اندر میڈیٹر اور فیسیلیٹیٹر شامل ہیں, تو وہ ان کو تھوڑی سی تسلی رکھنی چاہیے اس بات کی کہ
ایسا ہونا ممکن نہیں ہے کہ ان کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ دیکھا نہ جائے، اور خاص طور پہ اس صورتحال میں اگر اب وہ ابھی یو اے ای میڈیا جو ہے وہ اسکرول کرتے ہوئے میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے کہنا بھی شروع کر دیا ہے کہ پیس پروسیس میں ایران جو ہے وہ ایک روڈ بلاک ہے. تو یہ ان کا نہ آنا جو ہے وہ بھی یہی ثابت کرے گا کہ شاید یہ امن کے راستے کو روڈ بلاک بن رہے ہیں اور چاہتے نہیں ہیں. اور اگر یہ آ جاتے ہیں تو پھر اگر آگے سے وٹکاف اور جیرڈ کشنر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو بھی ان مذاکرات سے کچھ نہیں نکلنا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ جو ہنگامی حالت میں جو ہنگامی اجلاس ہو رہے ہیں ان میں باتیں یہی ہو رہی ہوں گی کہ وٹکاف اور جیرڈ کشنر کے ساتھ وہاں سے کوئی نہ کوئی اور بلوایا جائے اور بندہ منگوایا جائے، اور پھر ایرانی جو ہیں وہ یقیناً جو ہیں ان کو وہ آئیں گے، کیونکہ وہ کبھی بھی نیگوسیشن سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. وہ اپنی یہ دنیا کے سامنے اپنی لیکن یہ ڈاکٹر صاحبہ پہچان مسئلہ یہ ہے نا کہ ایرانی عوام جو ہے وہ تو یہ دیکھ رہی ہے کہ جو مذاکراتی ٹیم جائے گی یا معاہدہ کرنے جو جائیں گے یا ابھی جب بھی جو بھی آئے گا وہ ایران کے لیے کیا حاصل کر کے آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے جو ٹیبل پر اس وقت آفر موجود ہے جس سے ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں بڑی شاندار اور قابل قبول آفر جو ہے اس دفعہ ہم نے کر دی ہے، اس کو انڈورسمنٹ مل جائے گی ایرانی عوام سے؟ ایران کی عوام بھی اور ایران کے جو ان کا پولیٹیکل اور جو پورا ان کا اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی جو رجیم ہے، وہ اپنی سینکشنز جو ہیں وہ ختم کروانا چاہتے ہیں، وہ ڈپلومیٹک آئسولیشن ختم کرانا چاہتے ہیں، اکنامک آئسولیشن، ان کے ٹریلینز جو ہیں وہ فروزن ایسٹس میں وہ انہیں فریز کرنا چاہتے ہیں، وہ سوئفٹ بینک کا دوبارہ حصہ بننا چاہتے ہیں، وہ اوپن ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. اور وہ ان چیزوں کو لے جا کر ایران کے عوام جو ہیں ان کو ان کے لیے یہ وکٹری ہی ہوگی کہ ان کے جو ایرانی ریال ہے اس کی قیمت سٹیبل ہو جائے، وہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ ایکسپورٹ امپورٹ پھر سے کھل جائے. اسٹوڈنٹس جو ہیں میرے اپنے ساتھ ایرانین اسٹوڈنٹس جو ہیں اتنی مشکل سے وہ اپنی فیس وغیرہ جو ہے، کیونکہ سوئفٹ کے اندر ان کی بینکنگ سسٹم ہی نہیں ہے، نہ وہ پیسے بھجوا سکتے ہیں نہ پیسے منگوا سکتے ہیں، اور ٹریلینز آف ڈالر ان کے آلریڈی فروزن ہے جن کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے کہ وہ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. تو وہ انہی چیزوں کے لیے، یہ ان کے لیے ٹینجیبل چیزیں ہیں، اور ان کے صحیح. پولیٹیکل سین مائنڈ جو ہے وہ ان پہ کام کرنا چاہتے ہیں. بیچ میں لنچ پن آ جاتی ہے نیوکلیئر کی، اور نیوکلیئر وہ جو کہ ایگزسٹ نہیں ان کے پاس کرتا، اور نیوکلیئر وہ جس کو وہ اب بھی انڈیا دے رہے ہیں کہ امانتاً پاکستان کے پاس بھی رکھوایا جا سکتا ہے. لیکن ایک ملک جس کے اوپر سینکشنز ہیں وہ نیوکلیئر انرچ جو ہے اپنے پیسفل پروسیس کے لیے، جو کینسر کے آئسوٹوپ کے لیے یا الیکٹریسٹی جنریشن کے لیے، وہ بھی خریدنا شروع کر دے گا. تو کیسے خریدے گا جو اپنے لیے ضرورت کی چیزیں نہیں خرید پا رہا؟ اس کے اوپر بون کرشنگ اور بیک جو بریکنگ سینکشنز لگی ہوئی ہیں، ان کو آپ کیسے یہ آمادہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ یورینیم کا جو ہے مسئلہ، اور پھر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے لیے امریکہ اس میں کود پڑا اور جو ہم بہت کم ڈسکس کرتے ہیں، وہ ہے اسٹریٹ آف ہرمز. جی وہ آیا بھی اسٹیٹ آف ہرمز کے لیے تھا، چاہے اسٹیٹ آف ہرمز اس وقت ٹیبل پہ موجود نہیں تھی ایز اے پرابلم، لیکن پرابلم اس کو بنا دیا گیا کیونکہ ایرانیوں کو پتا تھا کہ یہ یہاں پہ ہمیں ڈس فنکشنل کرنے کے بعد اسی چوک پوائنٹ کے اوپر اپنی منوپلی قائم کرنے آئے ہیں، تو یہ تو ہم نہیں کرنے دیں گے. تو اب ڈاکٹر یہ شازیہ دو لیکن پرابلم پاکستان نے ایسی ہیں ایک کہ کام تو کر دیا تھا نا. پاکستان میں جب فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ ایران میں گئے، 3 دن وہاں پر رکے ہیں، مختلف ملاقاتیں انہوں نے کی عام شخصیات سے، اور اسی دوران ہی عباس راکچی نے اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ کھولنے کا اعلان کر دیا.